الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم غسل کے فرائض اور اس کے متعلق جو ضروری مسائل تھے وہ سیکھ چکے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم غسل کی سنتیں سیکھنے والے ہیں، لیکن سنتیں سیکھنے سے پہلے ایک بہت بڑی غلط فہمی کے ازالے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ بہت سارے لوگ سنتیں یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو سنتیں ہیں اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ تو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی عمل بغیر سنتوں کے ادھورا ہی رہتا ہے۔ عمل مکمل تب ہوتا ہے جب عمل میں سنتوں کی رعایت کی جائے۔ اب چونکہ اس وقت ہم نماز کی سب سے پہلی شرط یعنی پاکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس وقت میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ خاص طور سے غسل کرتے وقت آپ کو سنتوں کے بارے میں معلوم ہونا کیوں ضروری ہے۔ تو اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت کی تعریف بیان فرمائی ہے جو جماعت پاکی حاصل کرنے میں مبالغہ کیا کرتی تھی۔ مبالغہ یعنی وہ بہت اچھی طریقے سے پاکی حاصل کیا کرتی تھی۔ تو اب یہاں سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ پاکی حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسند ہے کہ ایک جماعت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام یعنی قرآن کریم میں بیان فرما دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے میں اور آپ یہی سوچیں گے کہ ہم بھی اسی طریقے سے پاکی حاصل کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ کیا ہم بغیر سنتوں پر عمل کیے ایسی پاکی حاصل کر سکتے ہیں جیسی پاکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جواب ہوگا نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غسل کی تمام سنتوں کو سیکھیں تاکہ ہم ایسے پاکی حاصل کر سکیں جیسے پاکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کا ٹائم بھی بچانے والا ہوں، وہ اس طرح سے کہ دیکھیں ایک ہے غسل کی سنتوں کا سیکھنا اور ایک ہے غسل کا طریقہ۔ تو جو غسل کا طریقہ ہے میں اسی ترتیب سے آپ کو سنتیں بتانے لگا ہوں تاکہ ایک ہی وقت میں آپ سنتیں بھی سیکھ جائیں اور آپ غسل کا طریقہ بھی سیکھ جائیں۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک اور بات کہوں گا کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ نے اس وقت ڈائری پین لے کر ضرور بیٹھنا ہے، اور آپ جب بھی میری ویڈیو دیکھیں آپ نے ڈائری پین کے ساتھ ہی دیکھنی ہے، کیونکہ میں آپ کو یہاں پر کوئی موٹیویشنل بیان نہیں دے رہا جو ہم عام طور پر سوشل میڈیا یا جلسوں وغیرہ میں سنتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو عمل کرنے کا طریقہ سمجھانے لگا ہوں، یعنی آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو آپ کاپی پین ضرور لے کر بیٹھیں اور میں آپ کو جو بھی اس وقت سنتیں بتانے والا ہوں وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ لیکن اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد فوراً عمل میں لے آئیں، کیونکہ جب چیزیں عمل میں آ جاتی ہیں تو وہ پھر ذہن سے نہیں نکلتی۔ تو چلیے اب ہم غسل کی سنتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی سنت ہے نیت کرنا۔ اب آپ نے نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں اور اس وجہ سے پاکی حاصل کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ پھر اگلی سنت ہے بسم اللہ پڑھنا۔ آپ نے بسم اللہ کے تعلق سے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ نے بسم اللہ زبان سے پڑھنی ہے، اور اگر آپ کو کپڑے اتارنے کے بعد یاد آتا ہے کہ میں نے بسم اللہ ابھی نہیں پڑھی ہے تو اب آپ نے بسم اللہ کو دل ہی دل میں پڑھنا ہے۔ اگلی سنت دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ اگلی سنت استنجا کرنا چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ ہم نے نیت کی بسم اللہ کی پڑھی اور اس کے بعد دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، اب ہم غسل خانے میں ہیں اور اب استنجا کرنے کے لیے پھر باہر آئیں، تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو شروع کی تین سنتیں ہیں نیت کرنا، بسم اللہ اور دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، ان تینوں سنتوں پر ہم غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے ہی عمل کر سکتے ہیں، تو لہذا اس میں کوئی اشکال والی بات ہی نہیں ہے۔ اگلی سنت ہے کہ اگر ہمارے بدن پر کسی بھی طرح کی کوئی گندگی ہے، کوئی ناپاکی ہے، تو ہم نے اس ناپاکی اور گندگی کو صاف کرنا ہے۔ اگلی سنت وضو کرنا، اور وضو اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اب وضو کرنے کے فرائض کیا ہیں، اس کی کیا سنتیں ہیں،
تو انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ اگلی سنت کہ اگر آپ ایسے غسل خانے میں ہیں جہاں پر پانی کچھ بھر جاتا ہے، یعنی پانی فوراً نہیں بہتا، تو ایسے غسل خانے میں اگر آپ ہیں تو آپ نے وضو کرتے وقت پیر نہیں دھونے ہیں، بلکہ آپ نے مسح کرنے کے بعد میں غسل کرنا شروع کر دینا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے غسل خانے میں ہیں کہ پانی زمین پر گرتے ہی فوراً بہہ جاتا ہے اور وہاں پر بالکل بھی اکٹھا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں آپ نے وضو کرتے وقت ہی پیر بھی دھو لینے ہیں۔ اگلی سنت ہے کہ پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ ہم نے پہلی ویڈیوز کے اندر یہ سیکھا تھا کہ پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا یہ فرض ہے، تو 3 مرتبہ پانی بہانا یہ سنت ہے۔ پانی کس طریقے سے بہانا ہے اس کا بھی طریقہ سمجھ لیں کہ پہلے 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، پھر 3 مرتبہ ہمیں سر پر پانی ڈالنا ہے۔ اگلی سنت کہ پانی استعمال کرتے وقت نہ تو ہمیں اتنی کمی کرنی ہے کہ ہمارا غسل ہی اچھی طریقے سے ادا نہ ہو سکے، اور نہ ہی ہمیں پانی اتنا زیادہ بہانا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے۔ اگلی سنت، غسل کرتے وقت نہ تو ہمیں قبلے کی طرف اپنا رخ کرنا ہے اور نہ ہی اپنی پیٹھ کرنی ہے۔ اگلی سنت، غسل خانے میں ہمیں بلا ضرورت کبھی بھی کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے۔ ہاں، اگر کبھی کوئی بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے کہ کسی بات کا ہمیں جواب دینا ہو تو ضرورت کے وقت ہم جواب دے سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ہم نے غسل خانے میں ہرگز بات چیت نہیں کرنی ہے۔ اب ایک اور آخری بات جو بہت سارے لوگوں میں غلط مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ غسل کرنے کے بعد کلمہ پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور کلمہ پڑھنا غسل کرنے کے بعد میں یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ غسل کی سنتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، لہٰذا اب آپ ان سنتوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اور یہ جو سنتیں ہیں غسل کی، یہ دین کی بنیادی چیزوں کے اندر آتی ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کو، یہاں تک کہ مسلمان کے جو بچے ہیں، یہ چیزیں بچوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی بہت زیادہ عمریں ہونے کے باوجود ان کو دین کی ان بنیادی باتوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں کہ ان چیزوں کو وہ دین بھی نہیں سمجھتے۔ تو بھائی، یہ چیزیں وہ ہیں جو شریعت کے اندر مقصود ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو جنت تک لے جانے میں آپ کی مدد کریں گی۔ تو ان چیزوں پر آپ ضرور عمل کریں، ان کو اچھی طریقے سے سیکھیں، اور آپ نے ان چیزوں کو اپنے گھر والوں کو بھی ضرور سکھانا ہے۔ میں ہر مرتبہ یہ بات اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر سربراہ سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہذا جو گھر کا سربراہ ہوگا اس سے یہ سوال بھی کیا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو، جو تمہارے گھر والے تھے، ان کو آپ نے دین کی تعلیم دی یا نہیں دی۔ اس وجہ سے میں ہر مرتبہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور سکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔